جی یہ قرآن شریف کی ایک آیت ہے سورۃ احزاب کی. ما کان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے مسلمانوں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں مگر وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کی مہر ہے، اور اللہ ہر بات کو خوب جاننے والا ہے. یعنی مہر لگ گئی، یہ راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا. یہاں سے اب کسی اور نبوت کے اجرا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سورۃ احزاب آیت نمبر 40. جامع ترمذی سند ابو داؤد میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 30 افراد ایسے اٹھیں گے جو کذاب انتہائی جھوٹے ہوں گے، اور ان میں سے ہر شخص اپنے بارے میں یہ گمان کرتا ہوگا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور فضیلت کا پہلو اس اعتبار سے ہے کہ نبوت آپ پر کامل ہو گئی ہے، رسالت کی آپ پر تکمیل ہو گئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم قرآن اور حدیث شریف میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں خاص طور پر تکمیل اکمل جیسے الفاظ بکثرت استعمال ہوئے ہیں. جیسا کہ قرآن شریف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے اور آپ پر اپنی نعمتوں کا اتمام فرما دیا ہے. یہ ایمان وفاقی کابینہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہے جنہوں نے قادیانیوں کو اس بنا پر اقلیتی کمیشن میں شامل نہیں کیا کہ قادیانی نہ آئین پاکستان کو مانتے ہیں نہ اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت تسلیم کرتے ہیں. یہ ایمان اعادہ کرتا ہے کہ آیا روز ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کر دیا جاتا ہے. کبھی حج فارم میں تبدیلی کر دی جاتی ہے، کبھی کتب سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ نکال دیا جاتا ہے، لیکن آج تک ان سازشیوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی. پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، لیکن ہمیں تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیک مانگنے پڑتے ہیں. یہ ہم سب کے لیے شرم کا مقام ہے. یہ ایمان وفاقی حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. جو لوگ ان سازشوں میں ملوث ہیں ان کو بے نقاب کر کے سخت سے سخت سزا دی جائے. مزید یہ کہ اقلیتی کمیشن میں ہندو، سکھ، مسیح ہم سب ان پر اعتراض نہیں کیا. کیوں؟ وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے. ہم اقلیتوں کو آئین میں دی گئے حقوق کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، اور یہ ایمان مطالبہ کرتا ہے اگر قادیانیوں کا سربراہ یہ لکھ کر بھیج دے کہ وہ آئین پاکستان کو مانتے ہیں اور اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت تسلیم کرتے ہیں تو ہمیں ان کی اقلیتی کمیشن میں بیٹھنے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا. ختم نبوت کا معاملہ ہمارے لیے ریڈ لائن ہے. تحفظ ختم نبوت، تحفظ ناموس رسالت، تحفظ ناموس اصحاب رسول، تحفظ ناموس اہل بیت اطہار اور تحفظ ناموس امہات المومنین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی چیز نہیں ہے. اس پر ہمارا سب کچھ قربان ہے، اس پر کسی کو ابہام نہیں ہونا چاہیے. جزاک اللہ. اور پھر وہ یونانیمس لیگ ہو گیا، اس لیے اب اس میں ہم فرقہ نہ ڈالیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اس کو اللہ کے فضل سے جہاں اس میں ہمارا اتحاد نظر آنا چاہیے کہ سب ہم ناموس رسالت کو